إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال تعالى في مقام آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کے دو مقامات سے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یقینی کامیابی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جن کی کامیابی پکی ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، ان کامیاب ہونے والے افراد میں سے ایک وہ ہے والذین هم لأماناتهم، جو امانت دار ہیں۔ یعنی بے ایمان کی کامیابی یقینی نہیں ہے، کامیابی امانت دار کی یقینی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے پورے دین کی عمارت امانت پر قائم ہے۔ اگر امانت داری نہ ہوتی تو ہمارا یہ دین اصلی شکل میں ہمارے پاس محفوظ نہیں ہوتا۔ اور اپنے سماج میں غور کریں، جہاں بھی امانت داری نہیں ہے، اس گروہ میں، اس جماعت میں دین اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ اپنی خواہشات، اپنی منمانی تاویل کے ذریعے سے دین کو پیش کیا جا رہا، اس لیے کہ وہاں امانت داری نہیں ہے۔ آپ ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی نے جس فرشتے کے ذریعے سے دین رسول تک پہنچایا، اس کے بارے میں کہا کہ وہ امانت دار فرشتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے. سورۃ الشعراء کو پڑھیں، کئی انبیاء کی دعوت کا ذکر اللہ نے کیا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام. ان تمام انبیاء نے جب اپنی قوم کے سامنے دین پیش کیا تو کیا کہا تھا پتہ ہے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. اس لیے کہ امانت داری کے بغیر آپ لوگوں کے دلوں میں اعتماد اور بھروسہ بٹھا ہی نہیں سکتے. آپ دنیا کی دولت، دنیا کی رنگینیاں اور خوبصورتیاں پیش کر دیں، جب تک امانت داری اس میں شامل نہیں ہوگی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آج جو اعتماد اور بھروسہ اٹھ چکا ہے ہماری دعوت سے، ہمارے کاموں سے، اس کا ایک بنیادی سبب ہماری امانت داری پہ داغ لگے ہوئے. اور انبیاء کرام نے سب سے پہلے اپنی قوم سے کہا انی لکم رسول امین، میں امانت دار ہوں، خیانت نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، تمہارے دین کے ساتھ، تمہاری عزت کے ساتھ، تمہارے مال کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا، امانت دار ہوں. آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نبی نہیں ہوئے، نبی ہونے سے پہلے کفار مکہ جس لقب سے آپ کو یاد کرتے تھے وہ کیا تھا؟ الصادق الامین، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے موقع پر جو لوگ آپ کے قتل کی تیاریاں کیے ہوئے تھے انہوں نے بھی امانت آپ ہی کے پاس رکھی تھی. پتا ہے کہ دشمنی میں بھی یہ خیانت تو نہیں کرے گا. اسی لیے حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر کے گئے تھے کہ دیکھو سارے لوگوں کی امانتیں لوٹا کر پھر مدینے آنا. یعنی اتنا اعتماد، اتنا یقین تھا کہ دین کی مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن یہ شخص امانت داری میں کبھی خیانت نہیں کرے گا، کبھی دھوکہ نہیں دے گا. یہ تو انبیاء کا معاملہ. آپ ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھ لیں، فرشتے سے لے کر آخری رسول تک، ان سارے انبیاء کا، ان سارے دین کے پہنچانے والوں کا ایک بنیادی وصف اللہ نے بیان کیا کہ یہ سب امانت دار تھے. اگر امانت نہیں ہوتی تو دین ہمارے پاس اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی بڑی اہمیت بیان فرمائی. اہمیت کتنی پتہ ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ما خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. فرماتے ہیں کہ آپ نے جب بھی ہم کو خطبہ دیا، خطبے میں دیگر باتیں تو ہوتی تھی، دیگر اہم امور اور معاملات پر آپ گفتگو فرماتے تھے، لیکن ہر خطبے میں آپ یہ بات ضرور فرماتے لا ایمان لمن لا امانت له، اس آدمی کے دین اور ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جو امانت دار نہیں. ہر خطبے میں آپ فرماتے تھے.
اور اس آدمی کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جو وعدے پورے نہیں کرتا. آپ سوچئے زندگی میں آپ نے کتنے خطبے صحابہ کرام کو ارشاد فرمائے ہوں گے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی خطبہ اس بات سے خالی نہیں تھا کہ لوگوں، امانت کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے، امانت کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات بیان فرماتے تھے، بھائیو یہ بات بڑی سخت ہے. وہ بات کیا ہے؟ لا یغرنک صلاۃ رجل ولا صیام من شاء صام وصلى ولكن لا دین لمن لا امانۃ له. کیا فرمایا پتہ ہے؟ کوئی شخص کسی کی نماز اور روزے کو دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھائے. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم نماز اور ظاہری روزوں اور عبادتوں کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے اور معاملات کر لیتے. کبھی تجارتی معاملہ، کبھی شادی بیاہ کا معاملہ کر لیتے ہم، اور معاملہ کرنے کے بعد پھر پتا چلتا ہے کہ اس کی یہ جو ظاہری نمازیں اور دینداریاں ہیں یہ تو ڈھونگ ہے، اس کی اصلیت تو کچھ اور ہے جو معاملہ کرنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آئی. اور پھر آدمی پچھتاتا ہے. ایک آدمی کی بے ایمانی کی وجہ سے پوری جماعت، پوری قوم، پورا سماج بدنام ہوتا. اسی لیے فرمایا کہ لا یغرنک صلاۃ رجل ولا صیام، کسی آدمی کی نماز اور روزے کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ. جو آدمی چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، لیکن یاد رکھو وَلَٰكِن لَا دِينَ لِمَن لَا أَمَانَةَ لَهُ، اس آدمی کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جو امانت دار نہیں ہے. اور صحابہ کرام امانت داری کے بعد ہی اس کے دین پر اعتماد کرتے تھے. امانت داری کو جانچے بغیر کسی آدمی کے دین پر بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے باہر کہیں سفر میں تھے. ساتھیوں نے کھانا تیار کیا. جب کھانا تیار ہو چکا، کھانے بیٹھنے لگے تو ایک چرواہا وہاں سے نکلا. غلام ہے. آپ دیکھیے اس دور کا چرواہا آج کے پڑھے لکھے لوگوں سے بے انتہا بہتر تھا. بکریاں چرانے والا غلام ہم سے بہتر تھا. دینداری اس کی اعلی قسم کی تھی، دین کے بلند ترین معیار پر وہ تھا. جب وہ گزرا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. کہا کہ میں روزے سے ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کو بڑا تعجب ہوا. غلام انتہائی سخت دھوپ جنگل میں یہ بکریاں چرا رہا ہے اور روزے سے. اس سے سوال بھی کیا کہ اتنی سخت ترین دھوپ میں تم روزے رکھ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں، میں اپنے خالی وقت کو اپنی آخرت تیار کرنے کے لیے کام میں لگا رہا ہوں. معاف کرنا، میں یہاں پر 1 سال خیر. تو دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے تعجب کیا کہ اتنی سخت دھوپ میں یہ آدمی روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اب اس کو جانچنا چاہا کہ یہ دیندار ہے بھی کہ نہیں. صرف روزے پر اعتبار نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ روزہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے، رکھا ہوگا اس نے اور رکھا ہے، لیکن اب دیندار ہے کہ نہیں، اس کو امانت داری کی کسوٹی پر جانچا اور پرکھا. صرف روزے پر نہیں، نماز پر نہیں. کہا کہ ایک بکری میں سے ہم کو دے دو، ہم ذبح کریں گے.
اس کا گوشت بنائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ کھا لینا۔ کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہے۔ کہا اتنی ساری بکریوں میں ایک بکری کم ہو گئی تو کیا ہوا، بول دینا، بھیڑیا آ کے کھا گیا، مالک کیا بولے گا، مالک نے تھوڑی دیکھا۔ اس چرواہے نے کیا جواب دیا پتا ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا مالک نہیں تو اللہ کہاں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ایمانداری تھی۔ اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کسی انسان کی نماز اور روزے کو دیکھ کر کے دھوکہ مت کھاؤ، معاملہ کرو، امانت داری کو جانچو، امانت دار ہے کہ نہیں ہے۔ امانت داری کے بعد ہی اصل پتا چلے گا کہ یہ آدمی ایماندار ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک روایت دیکھیے، دنیا میں آپ کی بڑی بڑی عبادتیں اپنی جگہ پر، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک آپ کی امانت داری چیک نہ کر لی جائے۔ اس کے بغیر آپ جنت میں جا نہیں سکتے۔ شہادت کا مقام ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑی قربانی ہے دنیا کے اندر دین کے لیے جو انسان دے کر کے جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن امانت داری کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ امانت میں اگر خیانت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی کہے گا ادی امانتک، اپنی امانت کو پہلے ادا کرو، پھر جنت میں جانے کا راستہ صاف ہوگا۔ آپ سوچئے کہ اتنا اعلیٰ ترین مقام پانے کے باوجود بھی جنت کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ امانت ہے۔ امانت داری میں ہلکی سی خیانت انسان کی جنت میں جانے کے لیے راستے کو روک دے گی۔ اچھا، محبت رسول کا معیار کیا ہے؟ آج ہر انسان کہتا ہے مجھے رسول سے محبت ہے، لیکن سچا معیار کیا ہے؟ سچا رسول سے محبت کرنے والا انسان کون ہے؟ آئیے اس پر بھی ایک روایت لے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام وضو کے جو قطرے زمین پر گر رہے تھے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر بدن پہ مل رہے ہیں بطور تبرک، برکت کے لیے۔ صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ تبرکات کو حاصل کیا جائے۔ آج ہمارے سماج میں ہے نا، بال مبارک، پانی مبارک، پتہ نہیں کتنے کتنے مبارک ہیں، اور دین کا معیار یہی ہے، لیکن رسول نے دین کا معیار ہی نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ، اگر تم چاہتے ہو ان یحبکم اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں، فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تو تم امانتوں کو ادا کیا کرو۔ بہت ساری باتیں آپ نے بیان فرمائی، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ اچھا، ایک بات میں بھول گیا، وہ بتا دوں۔ اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ اسلام کی بنیادی دعوت کیا ہے، تو آپ یہی کہیں گے توحید۔ یہ بات سچ ہے کہ توحید اسلام کی بنیادی دعوت ہے۔ آج جو ہمارے ہاں کمزوریاں آئی ہیں نا، اس کا بنیادی سبب ہم بنیاد سے ہٹ گئے۔ آپ ایک لمبی اور بہترین عمارت قائم کر دے کمزور بنیاد پر، وہ کبھی قائم نہیں رہے گی، وہ گر جائے گی۔
رسول کی بنیادی جو دعوت تھی، بنیادی جو تعلیمات تھی، اس میں عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ امانت بھی تھی۔ آپ دیکھیے ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آپ نے ہرقل کو ایک خط بھیجا، اسلام کی دعوت اسے دی، تو اس نے کہا کہ مکہ سے کوئی آدمی، کوئی قافلہ تجارتی آیا ہو تو کسی آدمی کو بلاؤ، اس نبی کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ بلایا، حضرت ابو سفیان حاضر ہوئے، اس وقت سخت ترین دشمن تھے، لیکن جب ہرقل نے آپ کے بارے میں پوچھا تو انتہائی دشمن ہونے کے باوجود بھی یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ آپ امانت دار ہیں، آپ کی دعوت امانت داری کی دعوت ہے، صرف عقیدہ پیش نہیں کیا۔ معاف کرنا، آج بہت سارے اہل توحید عقیدے کو ماننے والے، اللہ کی وحدانیت میں شریک نہ کرنے والے، لیکن امانت داری پر داغ ان کے یہاں پر بھی پایا جائے گا۔ آج اعتماد نہیں کرتا، کوئی بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اسلام کی دعوت صرف عقیدے کی نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ ساتھ جو بنیادی دعوتیں آپ نے اس وقت پیش کی تھی اس میں امانت داری سر فہرست تھی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو سب بعد میں آیا، مدینے میں اس کی فرضیت اور اس کے مسائل سب بعد میں بیان ہوئے۔ پہلے توحید، سچائی، امانت داری، وعدوں کو پورا کرنا، یہ ساری بنیادی دعوتیں ہیں جس سے آج ہم ہٹ گئے۔ دیکھیے امانت کی بہت ساری قسمیں، وقت نہیں ہے، لیکن ہم جس دور میں داخل ہو گئے ہیں یہ قیامت کے قریب ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو سمجھو کہ قیامت اب بہت قریب ہے، دور نہیں ہے۔ دلیل کیا؟ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ کچھ مصروف تھے، جواب نہیں دیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کو یہ سوال پسند نہیں آیا اس لیے جواب نہیں دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے سنا ہی نہیں ہے۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو پوچھا کہ این السائل، سائل کہاں ہے؟ کہا کہ ہاں انا ذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ کہا تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ کہا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ ایک اور سوال اس نے پوچھ لیا، وکیف اضاعتها، اللہ کے رسول یہ امانتیں ضائع کیسے ہوں گی؟ فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داریاں نااہلوں کو سونپ دی جائیں تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ آپ ہر سطح پر دیکھ لے، سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، تنظیمی سطح پر، ہر سطح پر دیکھ لے، ایسے افراد قابض ہیں جو اہل نہیں ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ وقت آئے تو قیامت کا پھر انتظار کرو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہا کرتے تھے، میں اسی حدیث کے پس منظر میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، ایک بات کہا کرتے تھے، کسی کو ذمہ داری دینے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ اس کا اہل اور حقدار ہے کہ نہیں، اگر یہ نہیں دیکھا تو یہ بھی خیانت ہے۔ حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی تو آپ نے باقاعدہ کمیٹی تشکیل کی اور اس کے بعد انتخاب ہوا۔ تو جب یہ دور آ جائے کہ نااہل قابض ہو جائے تو سمجھو کہ قیامت آ چکی ہے۔ میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اسلامی تعلیمات کا کتنا گہرا اثر صحابہ کرام پر، محدثین پر کتنا گہرا اثر تھا کہ امانت میں معمولی خیانت بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ڈرتے تھے نا، ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ قوم کی امانتیں آتی تھی، ڈرتے تھے ضائع نہ ہو جائے،
کسی کی معمولی چیز لی ہے تو ڈرتے تھے ہڑپ نہ کر لیں. آج دیکھیے وراثتوں کے معاملے میں کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ یہ بھی امانت ہے. نہیں دیں گے آپ چھوٹ نہیں پائیں گے. کسی سے قرضہ لیا ہے بدنیتی سے نہیں دے رہے ہیں، آپ کیا کر لو گے؟ مال ہڑپ کر لیا کسی کا ناجائز طریقے سے. بہت ساری شکلیں ہیں آج بے ایمانی اور بددیانتی کی، لیکن صحابہ کرام پر اسلامی تعلیمات کا اثر اتنا گہرا تھا کہ معمولی خیانت بھی صحابہ کرام کو برداشت نہیں تھی، یعنی تصور ہی نہیں تھا بے ایمانی کا اس دور میں. آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایران فتح ہوا، ایران کے بادشاہ کا تاج ہیرے موتیوں اور جواہرات سے بھرا ہوا حضرت عمر کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا. اب وہ چھڑی کی نوک سے اسے الٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، ایک چیز بھی ادھر ادھر نہیں ہے، پوری امانت داری کے ساتھ حضرت عمر کے دربار میں وہ پیش کی گئی. حالانکہ چاہتا تو کوئی خیانت کر سکتا تھا، ایران سے عرب لانا ہے، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن حضرت عمر نے پوری الٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی کمی نہیں ہے، پوری امانت داری کے ساتھ بادشاہ کا وہ تاج ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا پیش کر دیا. آج ہم تو چند ٹکوں میں اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، چند روپیوں کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. جب حضرت عمر نے دیکھا تو کیا کہا پتا ہے؟ یہ تاج پیش کرنے والے امانت دار ہی ہو سکتے ہیں، امانت داری نہ ہوتی تو اتنی ایمانداری کے ساتھ یہ ہمارے پاس نہیں آتا، یہ کہیں نہ کہیں لٹ جاتا، خیانت ہو جاتی اس کے ساتھ. یہ وہی شخص لا کر کے دے سکتا ہے. مجلس میں سے کسی نے اٹھ کر کے کہا کہ امیر المومنین آپ امانت دار ہیں، اس لیے لوگ بھی امانت دار ہیں. اگر بادشاہ اور قوم کا بڑا آدمی بے ایمان ہو جائے تو قوم بھی بے ایمان ہو جاتی، بڑے کی بے ایمانی کا اثر سب پہ ہو جا. ٹھیک ہے. ایک چیز دیکھیے، یہی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے دور میں ایک خوشبو آتی ہے، مشک، مال غنیمت میں. اب لوگوں کے درمیان اسے تقسیم کرنا ہے، کوئی آدمی ڈھونڈ رہے کہ اسے تقسیم کر دے. بیوی کہتی ہے کہ میں تقسیم کر دیتی ہوں. کہا کہ نہیں، یہ کام تمہارا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشک تقسیم کرتے ہوئے جو خوشبو ہاتھ پہ لگے گی اسے اپنے بدن پہ ملوگی، اس کا حساب بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھ سے لے گا. یعنی اتنا ڈر قوم کا مال ضائع نہ ہو جائے. یہ پرسنل پراپرٹی نہیں ہے جس پر انسان کا حق ہو کہ میں جیسے چاہے استعمال کرو، امانت داری کے ساتھ اسے تقسیم کرنا ہے. اور آخری بات، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، واقعات کو پڑھیے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، وہ ملک شام جاتے ہیں، کسی کام سے گئے، انہوں نے کسی سے قلم لیا ادھار. ایسا ہوتا ہے ہم بینک میں گئے، فارم بھرنا ہے، کسی سے قلم لے لیا. ریلوے اسٹیشن گئے، فارم بھرنا ہے، کسی سے قلم لے لیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں. اب دینے والا بھی بھول جاتا ہے، قلم ہی ہے نا، اس کی ویلیو کیا ہے؟ 10 روپیہ. اور لینے والا بھی بھول جاتا ہے کہ ٹھیک ہے قلم ہی ہے نا. لیکن وہ لوگ امانت دار تھے. عبداللہ ابن مبارک نے قلم لیا ادھار لکھنے کے لیے، اب وہ جیب میں رکھ دیا، اپنے گھر آ گئے. گھر آنے کے بعد پتا چلا کہ میں نے جس سے قلم لیا تھا وہ تو میرے جیب میں ہی رہ گیا. اپنے گھر سے واپس وہ ملک شام جاتے ہیں اس آدمی کو قلم دینے کے لیے، اور دے کر کے آئے. یہ تھی امانت داری. تو کوئی آدمی کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک امانت دار نہ ہو. جنت کا راستہ اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتا
جب تک امانت دار نہ ہو، آپ لوگوں کے دلوں میں بھروسہ اور اعتماد اس وقت تک نہیں پیدا کر سکتے جب تک آپ کے دل میں امانت داری نہیں ہوگی۔ امانت داری بھائیو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نہ دنیا میں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بلکہ اس کی جو سزا ہے وہ انتہائی رسوا کن سزا ہے۔ آج یہی کچھ ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اعتماد پیدا کرنے کے لیے قرآن و سنت کو پڑھیے، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیے، آپ دیکھیے منافق کی نشانیاں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اذا اؤتمن خانہ، منافق وہ ہے کہ جب امانت رکھی جائے خیانت کر دے۔ قوم کا پیسہ میرے پاس آ گیا نا، اب میں جیسے چاہے خرچ کروں، ٹھیک ہے آپ دنیا میں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقام ہے، ایک دربار ہے جہاں آپ کھڑے ہوں گے اور پھر آپ کو حساب دینا ہوگا، اور وہ حساب کی گھڑی انتہائی دشوار ہوگی، انتہائی سخت ہوگی، جواب نہیں دے پائیں گے۔ اسی لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صحابہ کرام زندگی میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوتے تھے، مال دینا ہو گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ، جان پیش کرنا ہو صحابہ کرام اپنی جان پیش کر دیتے تھے، اولاد کی قربانی پیش کر دیتے تھے، لیکن ذمہ داری کا معاملہ آتا تھا صحابہ کرام پیچھے ہٹ جاتے تھے، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ذمہ دار بنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ دنیا کے اندر عزت کا باعث ہے، لیکن یاد رکھو انہا امانہ، یہ ذمہ داری ایک امانت ہے، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اگر اسے امانت داری کے ساتھ ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن یہی ذمہ داری انسان کو ذلیل اور رسوا کر دے گی۔ بھائیو، امانت داری کو سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر امانت داری کو ہم نے نہیں سمجھا تو زندگی کے ساتھ یہ خیانت ہے، اپنے دین کے ساتھ یہ خیانت ہے، جس دین نے ہمیں ذمہ داری سونپی ہے کہ امانت کو سمجھیے۔ اس درس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح اللہ کے رسول اپنے ہر خطبے میں امانت کی اہمیت بتایا کرتے تھے صحابہ کرام کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہم کو امانت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم سب کو امانت دار بنائے، رب العالمین جو خیانتیں ہو چکی ہیں تو اسے معاف کر دے، جن کے ساتھ خیانتیں ہوئی ہیں اللہ ہمیں ان تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما، حلال رزق کے دروازے تو ان کے لیے کھول دے، رب العالمین اس مہاماری میں جو بے سہارا ہو چکے ہیں اللہ تو ان کا سہارا بن جا، اللہ جو بیمار ہیں انہیں تو شفا عطا فرما، اللہ خاص طور پر آج کے اس دور میں ڈاکٹر اور ہاسپٹلوں کی محتاجگی سے تو لوگوں کو بچا لے، رب العالمین ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔